السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصیر خان فضائی پروگرام سیاسی محاذ کے ساتھ۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب کی جانب سے جو ایکشن لیے جا رہے ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں لیے جا رہے ہیں، لیکن جو بیک ورڈ ایریاز ہیں ان میں نیب کی ابھی تک کوئی کارروائی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں شنگریٹا ہروڑی روڈ کے بارے میں۔ یہاں پہ 6 کروڑ روپے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے روڈ کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی 1 کروڑ 68 لاکھ روپے کی ایک خطیر رقم مختص کی گئی تھی روڈ کے لیے۔ لیکن آپ پکچروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ روڈ کی حالت زار، یہ اگر کل رقم ملائی جائے تو یہ 7 کروڑ 68 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوام کی جانب سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ روڈ جو بنایا گیا ہے اس میں بے انتہا کرپشن کی گئی ہے۔ روڈ کی حالت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 کروڑ 68 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے بننے والے روڈ کا یہ حال۔ اس روڈ کا افتتاح ابھی ہوا ہے، اور اس روڈ کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی، جو کام الیکشن کے وقت ہی شروع ہو گیا تھا، کام ابھی ختم ہو گیا ہے، لیکن روڈ کی جو حالت ہے وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 کروڑ کی خطیر رقم سے بننے والا روڈ، جو کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد روڈ کی حالت زار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل بٹل کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس یونین کونسل بٹل کے چیئرمین بھی ہیں۔ ہم ان سے اس روڈ کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ آیا فیڈرل میں بھی ان کی حکومت ہے اور صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے، ابھی تک یہ روڈ کی جو حالت زار ہے، یہاں کے عوام کے لیے ایک بہت خطیر رقم یہاں پہ مختص کی گئی تھی، لیکن روڈ کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنی حکومت کو اس حوالے سے آگاہ کیا یا نہیں۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 7 کروڑ 68 لاکھ کی خطیر رقم ایک روڈ کے لیے، اور وہ بھی بیکورڈ ایریاز میں مختص کر دینا، اور اس کے بعد روڈ میں بے تحاشا بے ضابطگیوں کا ہو جانا اور مال مٹیریل کا ناقص استعمال کا ہو جانا، آپ نے ابھی تک اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نصیر خان آپ کا اور آپ کے چینل وہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور سب سے پہلے تو بات یہیں سے شروع کروں گا کہ یہ جو شنگریٹا روڈ ہے وی سی ہروڑی کھوکھو کے اندر، تو یہ تقریباً 35 سال سے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ اس روڈ کے اوپر جو آبادی ہے وہ آبادی تھوڑی زیادہ ہے، ان لوگوں کے لیے روڈ کا بڑا مشکلات تھا۔ تو الیکشن کے دوران، یہ 2018 الیکشن کے دوران جے یو آئی کی طرف سے یہ روڈ منظور کیا گیا۔ سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کی، ہم نے اس چیز کو کریڈٹ بھی دیا، ہم نے اپریشیٹ بھی کیا کہ بھئی بہت اچھا کام ہے، اپنے علاقے کے لیے ہوتا ہے۔ نظریات چاہے کہ بالکل ہمارے چینج ہیں، اختلافات ہیں، لیکن ابھی افسوس، انتہائی در افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ روڈ کی حالت دیکھیں۔ میں تو اس پہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی پوسٹ پہ نہیں کی، نہ کوئی کرنے کا ارادہ تھا اس سے پہلے، لیکن اب مجبوری یہ بن چکی ہے کہ علاقے کی جو عوام ہے وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اس چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس روڈ کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ روڈ کی حالت جو ہے، میں ابھی بھی اس معاملے پہ کسی قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ جو روڈ کے اس پہ اوپر یہ 7 کروڑ روپے کی جو تخمینہ لاگت آئی ہوئی ہے، یہ ایک بڑی رقم ہے۔ آپ یقین کریں، ساتھ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو پل بنایا ہوا ہے، یہ جو روڈ بنایا ہوا ہے نیچے مٹی کے اوپر بنایا ہوا ہے، ہاتھوں سے اکھڑ رہا ہے۔ کل میں نے خود جا کے 2 دن پہلے جا کے وہاں پہ گیا تو روڈ کو میں نے خود دیکھا کہ ہاتھوں سے ایسے ریت کی طرح اکھڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور بالخصوص وی سی ہروڑی کھوکھو میں ٹائیگر ٹیم کے چیئرمین ہونے کے ناطے، کیونکہ یہ میری اپنی وی سی ہے، اس کے اندر انشاءاللہ میں یہ عوام کو یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی تحقیقات بھی ہوگی، چاہے وہ نیب سے ہو، اینٹی کرپشن سے ہو، یا صوبے کی حد تک، انشاءاللہ ہم اس کی تحقیقات ضرور کروائیں گے۔ ناظرین، ایک بیک ورڈ ایریا کے لیے 7 کروڑ کی خطیر رقم مختص ہو جانا، اور یہاں کے عوام کے لیے اتنی بڑی رقم، اور پھر اس میں بھی کرپشن کرنا، یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، نیب کو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔
ڈاکٹر صلاح الدین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ روڈ میں جو کرپشن کی گئی ہے اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے یہاں کے عوام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی؟ اصل میں نصیر بھائی بات یہ ہے کہ میں اس وقت سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھ رہا ہوں ہمارے وی سی کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ مختلف لوگوں کو اس میں ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے. صرف ایک بات میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ بنائے راتوں رات آ کے نہیں بنائے انہوں نے, کوئی ایسا جادو نہیں تھا کہ رات کو پھونک مار کی روڈ, یہ لوگوں عوام کے سامنے بنا ہوا ہے. وہاں پہ جو اس کے ذمہ داران تھے دونوں پارٹیوں کے, جے یو آئی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف ذمہ داران روڈ پہ کھڑے ہوتے تھے, انہی کے سامنے ان کی کٹائی ہوئی ہے, انہی کے سامنے اس کے اندر مٹیریل ڈالا ہوا ہے. تو ٹھیکیدار تو بالکل ہے اس کے اندر ذمہ دار, اس نے بھی کرپشن کی. اس سے زیادہ میں اس اپنی عوام کی اور اپنے لوگوں کی نااہلی سمجھتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, آپ کا حق کھا رہا ہو, ایک بندہ نہ روکے تو میں ان کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں اس کے اندر. اگر کرپشن ہوئی ہے تو یہ لوگ بھی ملوث ہیں اس کرپشن کے اندر کہ بھائی کیوں نہیں آپ نے آواز اٹھائی اس وقت پہ کہ جب روڈ ناقص بن رہا تھا, جب اس کی نکاسی کا سسٹم نہیں تھا. اچھا اس میں مزے کی یہ بات ہے, یہ جو انہوں نے دیواریں لگائی ہیں نا روڈوں کو, 35 لاکھ روپے کی ایک دیوار لگا دی انہوں نے. سمجھ نہیں آتی بندے کو کہ اتنی وہاں پہ ایک پل بنا ہوا ہے, اس پورے روڈ کے اندر ایک ہی پل ہے. آپ اس پل کی حالت دیکھیں, شاید عوام بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. وہ پل اگر یہ 30 لاکھ بھی اس پل پہ لگا لیتے نا تو یقین کرتے بہت زبردست پل بنتا, لیکن وہ پل ابھی اس کی یہ حالت ہے, تقریباً 1 سال بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پل یہاں پہ ٹھہر جائے. ایک پل کی کوئی گارنٹی نہیں کہ 1 سال سے زیادہ عرصے میں وہ خراب ہوتا ہے یا 1 سال سے زیادہ